السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ جو تقسیر بنائی تھی نا، سمبل فار پارے اور سمبل فار اور پارا، تو تیسری چیز تھی چاندی کا برادہ۔ تو وہ اکثیر الحمدللہ تیار ہو چکی ہے، تو اس کا یہ پریکٹیکل ہے، یہ کٹھالی ہے۔ اس میں اب سہاگا لگا رہے ہیں، تو سہاگا لگانے کے بعد یہ ٹوٹے گی نہیں۔ تو اس میں اب یہ تانبا آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس میں تانبا ڈالیں گے اور اس کو چرخ دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تانبا ہے، تاریں کٹی ہوئی ہیں تانبے کی، تو کوئی مصفہ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اس کٹھالی میں ڈال کر اب اس کو چرخ دینا ہے ہم لوگوں نے۔ تو یہ اکثیر پڑی ہوئی ہے، یہ کاغذ میں جو کلیجی کلر کی ہے، یہ کلیجی کلر کی ہوگی، یہ ہوتی تو سلور کلر کی ہے، لیکن پتہ نہیں کیا آگ کی وجہ ہے۔ تو اب یہ ٹارچ چلا رہا ہوں، تو یہ تھوڑی سی فارورڈ کی ہے، کیونکہ تانبا جو ہے نا بہت ٹائم لیتا ہے چرخ کھانے میں، تو اتنی لمبی ویڈیو جو ہے نا وہ نہیں بن پاتی، ٹھیک ہے جی۔ بیچ بیچ میں تھوڑا سا نا حصہ کاٹا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خاص حصہ جو ہے نا وہ میں دکھا رہا ہوں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں کیسے بنائی تھی وہ اکثر، جن لوگوں نے وہ نسخہ نہیں سنا، وہ نسخہ یا فارمولہ پھر دوبارہ سے نوٹ فرما لیں۔ آپ لوگوں نے 250 گرام پوٹ کنڈے کا نمک لینا ہے، اس میں سمبل فار بلوری جو ہے کچ والا وہ رکھنا ہے، اور اس کو 8 سے 9 گھنٹہ آپ نے نیچے سے بدتریجی آگ دینی ہے۔ پہلے گھنٹہ 2 گھنٹے سلو، پھر تھوڑی سی تیز، پھر تھوڑی سی تیز، اس طرح آگ دینی ہے۔ تو پھر یہ سمبل فار جو ہے پھول کر نکلے گا۔ اس میں سے آپ لوگوں نے 1 تولہ سمبل فار جو ہے وہ لینا ہے، اور 1 تولہ چاندی کا برادہ، اور آپ بے شک چھمچ سے کر لیں، اور اس میں آپ لوگوں نے 1 تولہ چاندی کا برادہ، 1 تولہ پارا مصفہ اچھے طریقے سے پارا کی، اور جیسے جس طرح میں نے بتایا تھا، نمک اور نشادر ٹکڑی اور نمک کا تضاد میں ڈال کے اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو صاف کرنا ہے۔ جب سیاہی اس کی ختم ہو جائے، پھر اکثیر میں آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے، اور امرت دھارے میں بھی 5-6 گھنٹے پکا لیں تو وہ بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ قائم بھی ہو جاتا ہے۔ تو وہ پارا آپ لوگوں نے لینا ہے، اور ان تینوں چیزوں کو خرل کرنا ہے اچھے طریقے سے، 3-4 گھنٹے خرل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر خرلائی جو آپ کی ہوگی وہ اچھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ خرلائی اچھی ہوگی تو آپ لوگوں کا جو اکثیر ہے آپ لوگوں کی وہ اچھی بنے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ تانبا جب پگھل جائے گا، چرخ کھا جائے گا، تو پھر اس کے اوپر جو ہے نا اکثیر کو ڈالا جائے گا۔ کیونکہ یہ میری ٹارچ چھوٹی ہے، تو اس میں گیس بھی ابھی تھوڑا ہے، ممکن ہو سکتا ہے یہ گیس ختم نہ ہو جائے، کیونکہ تانبا جو ہے وہ بہت مشکل سے چرخ کھاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میں نے کچھ ڈال بھی زیادہ ہی دیا ہے، تو دیکھتے ہیں اب تو یہ کیا ہوتا ہے اور کیا بنتا ہے۔ تو اب چرخ دے رہا ہوں، تو اللہ کرے گا ٹھیک ہو۔ وہ اکثیر جو ہے آپ لوگوں نے 4-5 گھنٹے خرل کرنے کے بعد اس کو بالحکمت کرنا اچھے طریقے سے، اور آپ لوگوں نے اس کو ½ کلو کی آگ، پھر 3 پاؤ کی، پھر کلو کی، اس طرح آپ لوگوں نے 2 کلو تک جو ہے نا آگ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ آدھا گھنٹہ جو ہے نا یہ آگ دینی ہے آپ لوگوں نے۔ یہ چرخ آ گیا، اس کو تھوڑا بڑا زیادہ نہیں آیا میرے خیال سے، تھوڑا ہی آیا ہے یہ چرخ۔ تو یہ اب اکثیر اس کے اوپر ڈالوں گا، تو یہ اکثیر جا رہی ہے، یہ چلی گئی، ٹھیک ہے جی۔ یہ اکثیر تو اندازے سے ہی میں ڈال رہا ہوں، پتہ نہیں یہ ماسہ ہے یا آدھا ماسہ تقریباً ہے، تو کانٹا تو میرے پاس نہیں ہے۔ تانبا بھی میں نے اندازے کے ساتھ ہی ڈالا تھا، اور یہ اکثیر بھی اندازے کے ساتھ ہی جا رہی ہے۔ تو اب کچھ ہی دیر میں یہ رزلٹ بھی سامنے آ جائے گا، تو دیکھتے ہیں کیا رزلٹ آتا ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے اس بے وعدہ میں نے یہ پریکٹیکل آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ تو آگے آپ کی جو قسمت ہے اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے۔ یہ گیس ختم ہو گیا ہے بالکل، اس میں گیس تھوڑا ہے، دیکھتے ہیں اب کتنی دیر یہ گیس چلتا ہے، تو پتہ چلتا ہے۔ رمضان کریم کا مہینہ ہے، روزہ بھی ہے، تو امید کرتا ہوں کہ یہ ہمارا کام کروا جائے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو امید ہونی چاہیے نا، کام ہو جائے گا تو اس سے بڑی بات اور کون ہو سکتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے، میری آخرت جو ہے اس کے لیے آسانیاں ہو جائیں، میرے ماں باپ کی بھی آسانیاں ہو جائیں، میری والدہ فوت ہو چکی ہے، اس کی بھی آسانیاں اللہ کرے آخرت کی۔ تو یہ جو ہے اور یہ اکثیر بہت اچھی ہے، آپ لوگ بنائیں اس کو اور فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ اب
آپ نے اچھے طریقے سے ویڈیو دیکھ لو پہلے والے بھی، یہ بھی اگر آپ لوگوں نے دیکھنی ہے تو اس میں بھی جو ہے فارمولہ بیان میں نے کر دیا ہے، تو اس کو بھی دیکھ لو۔ تو الحمدللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ بنے گی، ٹھیک ہے جی۔ آپ لوگوں کی جو مراد ہے وہ پوری ہو جائے گی اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے جی۔ تو بندہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہم نے تو صرف آپ لوگوں کو بتانا ہوتا ہے، تو ہم بتا دیتے ہیں۔ آگے آپ کی قسمت اللہ جانے اور آپ کے کام جانے، آپ کیسے کریں گے یا کس طرح کریں گے۔ تو پریکٹیکل تو کوئی بھی ہو، تو کوئی بھی فارمولہ وہ ہو تو جاتا ہی ہے، لیکن کچھ ہماری خرابیاں، کچھ چیزیں اس میں استعمال کی جاتی ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے، اس طرح پھر فارمولہ نہیں بنتا۔ ایک آدمی بنا لیتا ہے، دوسرے سے نہیں بنتا، تو پھر وہ دوسرے کو گالی دینا شروع کر دیتا ہے، ایسے ویسے نسخہ جات دے دیتے ہیں فلاں فلاں۔ تو ایسے نہ کیا کرو، تو اللہ کا نام لیا کرو، 5 ٹائم نماز پڑھا کرو، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے کوئی بھی کام کرو گے تو وہ کامیاب ہوگا، کیونکہ جس کام میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رضا، مرضی نہیں رضا شامل ہوگی، تو وہ کام ضرور ہوتا ہے، ضرور بر ضرور وہ کام جو ہے نا وہ پایا تکمیل پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ اب ٹھنڈا کر رہا ہوں پانی میں، ٹھیک ہے جی۔ ٹھنڈا کرنے کے بعد آپ کو باقی کا رزلٹ جو ہے وہ دکھاتا ہوں۔ آگے ایک میں نے اسی ویڈیو میں ایک نسخہ دیا ہے پارے کا رنگ، کوئی بھی پارا ہو، ہڑتال کو، شنگرف کو، ویسے پارا ہو، کوئی بھی پارا ہو، تو اس کا جو ہے نا وہ میں نے رنگ جو ہے آگے دیا ہوا ہے۔ پارا ویسے جمع ہو، چاندی تضابی ہو، تانبا آپ لوگوں نے تضابی کیا ہو، اس کا رنگ جو ہے نا وہ اسی آگے ویڈیو میں نے دیا ہوا ہے، وہ آپ لوگوں نے سماعت کرنا ہے، تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اچھا ہوگا، اللہ کرے گا۔ تو یہ آپ لوگ دیکھو، تو یہ پوری طرح چرخ نہیں کھایا تانبے نے، تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ یہ اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہو اکسیر نے کام کیا، جہاں جہاں سے تانبے نے چرخ کھایا تھا تو اکسیر نے اپنا کام کیا اچھے طریقے سے، تو نیچے سے وہ تانبا ہی رہ گیا، کیونکہ چرخ نہیں کھایا۔ آپ دیکھ سکتے ہو چرخ نہیں کھایا ہوا تانبا، اگر یہ چرخ کھا جاتا تو اکسیر مکمل طور پہ کام کرتی، اس نے چرخ نہیں کھایا، آپ دیکھ سکتے ہو۔ تو اگر چرخ کھا جاتی، یہ بھی تانبا ہی ہے، یہ سفید ہو چکا ہے، تو یہ الحمدللہ نقرہ بنتی ہے۔ تو اس نے یہی نقص رہ گیا جو ہے نا آگ کا، آگ کے نقص رہ گیا ہے، تانبے نے چرخ نہیں کھایا۔ اگر چرخ کھا جاتا تو یہ سب کا سب سفید ہو جاتا۔ تو دوبارہ کروں گا، گیس لا کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دعا کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ سے التجا ہے اور دعا بھی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی دے۔ تو بہت سے بھائیوں کے اعتراضات تھے، اور بہت سے لوگوں نے کمنٹس کیے کہ ایک پارے کا رنگ جو ہے پختہ رنگ جو نشادر اور شورے کا تضاد میں نہ جائے، وہ بیان کریں۔ میں انشاءاللہ وہ بھی بیان کروں گا، اور یہ رنگ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ رنگ میرے پیارے بھائیوں تضابی چاندی، تضابی تانبا اور پارا، جو پارے کا رنگ، یہ جو اکسیر میں بتانے جا رہا ہوں، یہ ان تینوں چیزوں پہ عمل کامل ہوگی اور رنگ کرے گی۔ اور جو آپ پارا شنگرف سے نکالو، ہڑتال سے نکالو، ہریاول سے یا کسی چیز سے بھی آپ نے پارا نکالا ہوا ہے، اور اس کا ٹانچ حجم اور اس کا رنگ کلیئر نہیں ہے، تو یہ اس پہ کام کرے گا اور اس کو پورا مکمل کرے گا، اور رنگ آپ جتنا چاہیں، بے شک 40 کیرٹ بھی کرنا ہو تو یہ رنگ ہوگا۔ تو سب سے پہلے آپ نے پارا لے لینا ہے، 2 تولا لے لو، 1 تولا لے، جتنا آپ نے رنگ بنانا ہے۔ تو میں آپ کو مشورہ دوں گا 6 ماسے سے شروع کریں، زیادہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 6 ماسے اگر آپ کا رنگ بن گیا 6 گرام، اگر آپ نے رنگ بنا لیا تو یہ بہت رنگ ہو جائے گا، تو آپ کو رنگ دے گا انشاءاللہ، آپ کو بھی رنگ چڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے کرنا کچھ اس طرح کہ سب سے پہلے پارے کو نشادر ٹھکری اور نمک میں صاف کرو۔ جب اس کی سیاہی ختم ہو جائے
تو آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ ہمارا پارا جو ہے یہ صاف ستھرا ہو گیا ہے، تو آپ کے پاس یہ پارا بچے گا 5 گرام سے 5.5 گرام، آدھا گرام تو صفائی میں چلا جائے گا۔ تو اس کو اگر آپ صفائی کرو گے، اس کے اوپر آپ ٹائم دو گے 3 سے 4 گھنٹہ، تو یہ اس کی سیاہی جو ہے یہ ختم ہو جائے گی پارے میں سے۔ تو آپ لوگوں نے صفائی لازمی کرنی ہے، پارے کو صاف لازمی کرنا ہے، ورنہ رنگ کام نہیں کرے گا۔ تو آپ لوگوں نے پارے کو صاف کر لیا، پھر آپ لوگوں نے امرت دھارا جو ہے وہ تیار کرنا ہے، یا بازار سے بنا بنایا لے لینا ہے آپ نے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ امرت دھارے کو خود تیار کریں۔ 50 گرام 7 پودینہ اور 50 گرام 7 اجوائن، ٹھیک ہے، اور 50 گرام کافور، ان تینوں کو ملا کر خلط کرو اور ایک شیشی میں ڈال کر تھوڑی دیر تک دھوپ میں رکھو گے، تو یہ آپ کا جو 7 ہے یہ تیل کی شکل اختیار کر جائے گا، اور اس میں آپ لوگوں نے اس پارے کو ڈال کر 5 سے 6 گھنٹہ 7 گھنٹہ بالکل نارمل آگ پہ پکا لینا۔ اور یہ کام جو ہے یا چھت پر کیا جائے یا کسی بیر جگہ پر کیا جائے، کیونکہ 7 جو ہے یہ امرت دھارا جو ہے اس کا جو سمیل ہوتی ہے بہت سخت ہوتی ہے، اس سے سانس بھی بند ہو جاتا ہے اور سانس لینا مشکل ہوتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ کسی کھلی جگہ میں اس عمل کو کریں۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ اس کو کھلی جگہ پہ آپ لوگوں نے کرنا ہے اور کپ میں کرنا ہے۔ تو 5-6 گھنٹے کے بعد یہ آپ کا پارا جو ہے یہ کسی حد تک قائم ہو جائے گا اور صاف ستھرا ہو جائے گا، اس کی کاربن جو اس میں ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جب تک آپ نے اس پارے میں لرزاں کچے پارے میں یہ جو ہے ختم نہیں کی کاربن، تو یہ رنگ نہیں بنے گا آپ لوگوں کا۔ تو رنگ بنانا تو بہت آسان ہے، آپ نے اب لینا ہے کھٹی امبی بوٹی کا پانی، جس کو 3 پتی بھی بولتے ہیں عام کھالوں، اور جو نالے وغیرہ ہوتے ہیں گاؤں وغیرہ میں مل جاتی ہے۔ کافی جو دیواریں ہیں، پرانی دیواریں ہیں جن کے ساتھ پانی والی نالیاں چلتی ہیں، وہاں پہ آپ کو مل جائے گی۔ 3 پتی بوٹی ہوتی ہے، وہ آپ لوگوں نے لے لینی ہے۔ لینے کے بعد اس کا پانی آپ لوگوں نے نکالنا ہے، پانی اس میں بہت کم نکلتا ہے، تو آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے اس میں سے 100 گرام پانی نکالو۔ جب 100 گرام پانی نکالو گے تو اس کو 3 سے 4 بار آپ لوگوں نے مقطر کرنا ہے، مقطر در مقطر جس کو کہتے ہیں وہ کرنا ہے فلٹر کے ساتھ۔ مقطر کرنے کے بعد اس میں سے جو جتنا بھی پانی باقی بچ جائے اس میں یہ پارا ڈال دینا، اور اس میں 1 سے 1.5 تولہ 10 سے 15 گرام تیزاب شورا ڈال دینا ہے، اور اس کو 1.5 سے 2 گھنٹہ چھوڑ دینا ہے۔ تیزاب اپنا کام کرے گا اور پارے کو اپنے اندر ہضم کر لے گا، اور دیکھنا ہے آپ لوگوں نے ہضم کیا یا نہیں کیا۔ جب ہضم کر لے، اگر نہیں کیا تو آپ کا تیزاب آپ لوگوں نے تیزاب تھوڑا سا اور ڈال دینا ہے، اور ڈالنے کے بعد آپ لوگوں نے اس میں ہضم کروانا ہے تیزاب میں پارے کو۔ تیزاب جو ہے اس پارے کو کھا جائے گا۔ کھانے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو آگ پر رکھ کر بالکل نرم اور ریت جنتر آگ ہونی چاہیے، اور اس میں بالکل نرم آگ پہ آپ لوگوں نے اس کو خشک کر دینا۔ یہ ہرے رنگ کا، ہلکا سا ہرے رنگ کا، سبز رنگ کا کشتہ تیار ہو جائے گا۔ آپ لوگوں نے اس کشتے کو سنبھال کر رکھ لینا، یہ آپ کا رنگ تیار ہو گیا ہے۔ یہ وہ اکسیر تیار ہو گئی ہے جو آپ کا تیزابی تانبا ہوگا اس کو بھی رنگ کرے گا۔ رتی 2 رتی جہاں پہ آپ کا رنگ مکمل ہو جائے وہاں پہ ڈالنا چھوڑ دے، لیکن 3 سے 4 رتی ڈالنے تک آپ لوگوں کا جو تانبا ہے وہ رنگ